سہے ظلم یہ شبیر سے پوچھو کس طرح سہے ظلم زینب نے کہا بھیا کیا تیرا میں صدقہ دوں ہے دور نجف بابا میں کس طرح صدا دوں شبیر نے فرمایا کہ تقدیر سے پوچھو شبیر نے فرمایا جب چاند چھپا دہارا کعبے گانے وطن میں تھے کتنے زخم پاک غازی کے بدن پہ تھے کتنے زخم پاک غازی کے بدن پہ تعداد زخم شاہ کی ہم شیر سے پوچھو تعداد زخم شاہ کی ہم شیر سے پوچھو کس طرح سہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج 8 محرم ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ تعالیٰ کربلا سے ڈائریکٹ ہوں گے علامہ ظہیر الحسن صاحب، انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے، اور ہمارے پاس اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں تقی مہدی۔ السلام علیکم، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ہدیہ کر رہا ہوں یہ بات آپ کو، اور سوال آپ اس میں سے خود نکال لیجیے گا۔ 9 مائیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے لاشیں کربلا میں اٹھائے، 9 مائیں ایسی ہیں، اور امام حسین فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کے نام رباب اور سکینہ رکھا کرو۔ پوچھا امام سے کہ رباب اور سکینہ کیوں رکھا کریں؟ کہا جہاں رباب اور سکینہ ہوتی ہے وہاں امام آتے ضرور ہیں۔ اب یہ ان ماؤں کی دل جوئی ہے جنہوں نے اپنی بچوں کی لاشیں اپنے ہاتھوں سے اٹھائیں۔ پہلی محرم کو اور 8ویں محرم کو تاکہ بھائی کس طرح سے دیکھتے ہیں کیا ہوا ان میں، وہ جو تعارف والا ایک زمانہ گزارا میرے امام نے اپنی جگہ کھڑے ہو کے، وہ میرے دل میں ایک تیر کی طرح، نشتر کی طرح چبھتا ہے۔ ہم نے نہ سنی نہ مانی۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔
جہاں تک پہلی محرم کا تعلق ہے تو اس سفر میں جو امام علی مقام نے مدینہ سے شروع کیا تھا، مدینہ 28 رجب کو چھوڑا، پھر 3 شعبان کو مکہ معظمہ تشریف لے آئی، پھر 9 ذی الحجہ کو مکہ بھی چھوڑ دیا۔ جب 9 ذی الحجہ کو حاجیوں کی سب کا فوکس اور سب کا نظر خانہ کعبہ ہوتا ہے تو وارث کعبہ چھوڑ کر جا رہے تھے، اور کتنا سخت ہو جاتا ہے ایک عام حاجی کے لیے کہ مجھے حج کی توفیق نصیب نہ ہو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارا نام نہیں آیا حج کے زائرین میں، پر نام نہیں آتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جو پہنچ چکا ہو وہاں وہ چھوڑ کے جا رہا ہے، اور وہ اس کا مالک و وارث بھی ہو، ان کے بابا وہاں کے مولود ہوں، اور پھر اس جگہ کو وہ چھوڑ کر جائیں۔ پوچھا نہیں کسی نے؟ یہی بات ہے کہ حضرت عباس علمدار علیہ السلام سے منسوب خطبہ بھی ہے جو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تم پہچانو تو صحیح کس ہستی کو تم نے اس طرح سے بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر تقدیرات الہیہ نہ ہوتی تو تم دیکھتے کہ دنیا جہاں کعبے کا طواف کر رہی ہے اور کعبہ ان کا طواف کر رہا ہے، تم دیکھتے کہ دنیا جہاں حجر اسود کو بوسہ دے رہی ہے اور حجر اسود ان کے پائے مبارک کو بوسہ دے رہا ہے۔ تو کیفیت تو یہ ہے، اور پھر ایسا ہے کہ مدینہ ہی سے جو کیفیت شروع ہوئی ہے، اگر ساتھ دینے والے ہوتے تو مدینہ کے اندر بھی نظر آتے، پھر مکہ کے اندر بھی نظر آتے، پھر اسی طرح سے کوفہ میں نظر آتے۔ لیکن چند گنو چنے افراد ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہماری زندگی کا مقصد ہے تو یہ ہے کہ حق کی سربلندی ہو، پرچم اسلام سربلند ہو جائے، اس لیے وہ ان کا ساتھ دینے کے تیار ہوتے ہیں جو محافظ اسلام ہیں۔ تو پھر امام علی مقام نے 9 ذی الحجہ سے سفر کا بھی آغاز کیا، اور پھر ہوتے ہوتے 2 محرم کو کربلا میں تشریف لائے۔ لیکن اس سفر میں جو مکہ سے لے کر کربلا تک کا تھا، کئی افراد سے ملاقات ہوئی اور کئی افراد سے گفتگو ہوئی۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے کہ جس سے پہلی محرم کو ملاقات ہوئی تھی، یعنی کربلا سے ایک منزل پہلے اس شخص سے ملاقات ہوئی، اور وہ شخص ایسا ہے جو گویا مکہ ہی سے حج کر کے نکلا ہے اور چاہتا تھا کہ کہیں میرا خیمہ وہاں نہ لگ جائے جہاں حسین کا خیمہ لگ جائے، کیونکہ اگر وہاں لگ گیا تو امام حسین ضرور مجھے دعوت دیں گے کہ میرے ساتھ چلو۔ تو بالآخر ایک موقع وہ آیا کہ یہ دونوں ایک مقام پر منزل پر تھے۔ امام علی مقام نے اپنے ایک فرد بھیجا، کہا کہ اس کو دعوت دو، لیکن اس سے دعوت قبول نہیں کی۔ امام علی مقام بنفس نفیس خود اس کے خیمے میں گئے۔ اس شخص کا نام جناب حر ابن جعفی یزید جعفی ہے، اور اس سے کہا کہ چلو ہمارے ساتھ اس سفر کے اندر، اور انشاءاللہ پروردگار تمہیں رحمت نازل فرمائے اور ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو اس نے جملہ یہ کہا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کو ساتھ نہیں دوں گا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں آپ کے ساتھ دوں گا، اس نے کہا کہ اے نواسے رسول، میرے پاس بہترین گھوڑا موجود ہے، وہ آپ لے جائیے۔ یہ ایسا گھوڑا ہے، اس کی تعریف اگر میں بیان کروں تو اس کی تعریف یہ ہے کہ جب میں دشمن کے پیچھے گیا ہوں تو آسانی سے پکڑ لیا، دشمن میرے پیچھے آیا تو مجھے نہیں فرار کر گیا، اور ایک بہترین تلوار بھی میرے پاس ہے کہ جب میں نے وار کیا ہے اسے قتل کیا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں حاضر لے جائیے۔ امام نے شاہ فرمایا اگر تو ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو فما حاجت لہو، تو ہمیں ان دونوں میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہم یہ چیزیں جمع کرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، اگر یہ جمع کرنی ہوتی مدینے میں بیٹھے ہوتے، لیکن ہمارے ساتھ اگر تعداد زیادہ ہوگی تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ لگے گا کہ حسین تنہا نہیں مارے گئے، اور آواز حق کی زیادہ بہتر انداز میں بلند ہو سکے گی کہ صف ماتم ایک گھر میں نہیں بچے گی، پھر گھر گھر میں مختلف افراد کے گھر میں صف ماتم بچھی ہوگی، اور ہر گھر سے آواز آئے گی کہ ہمارا نوجوان بھی حسین کے ساتھ شریک تھا اور وہ مارا گیا۔ تاکہ میں کبھی اس بات پہ افسوس ہوا یا اس بات پہ کبھی کوئی آپ نے نظر کی کہ امام کے اور نبی کے زمانے میں فرق بہت کم ہے، ابھی صحابہ موجود ہیں، نبی امام جب اپنا تعارف کرواتے ہیں تو میرا دل چیرتا ہے اس بات پہ کہ نبی کو بتانا پڑتا ہے لوگوں کو کہ میں نواسہ رسول ہوں، لوگ سنتے یا مانتے نہیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ کی کیا نسبتیں ہیں، لیکن 2-3 جو چیزیں اس میں سے ایک چیدہ چیز یہ ہے کہ بغضاً لأبیک، دشمنی تجھ سے نہیں ہے، تیرے باپ سے ہے، کیونکہ دو طرح کے مسائل ہیں۔ کچھ افراد وہ تھے کہ جن کے خاندان والوں کو چونکہ وہ کفر کے زمانے میں تھے اور وہ آئے تھے جنگ بدر میں ان کے مقابلے پر، یہ جنگ احد میں مقابلے پر آئے تھے، اور حضرت علی مرتضیٰ ہر جنگ کے اندر سر فہرست نظر آتے تھے، تو ان کے خاندان والوں کو قتل کیا تھا، وہ زخم لے کے بیٹھے تھے۔ اور دوسرے افراد وہ تھے جو دیکھ رہے تھے، زخم آج بھی ہیں، یہ بالکل، اور دوسرے افراد وہ تھے کہ جو فضائل کی مار بھی کھا رہے تھے کہ ہر موقع پر اگر کوئی فضیلت آتی ہے، کبھی فرمایا یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، کبھی فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادۃ الثقلین، کبھی فرمایا علی مع الحق والحق مع علی۔ یہ جو سارے فضائل تھے، یہ دیکھتے دیکھتے کہا کہ ہر چیز اب علی کے ہاتھوں میں آ گئی، ہمارے ہاتھوں میں کیا آیا ہے، ہم نے کیا کمایا ہے؟ تو یہ نام علی مرتضیٰ کو یا نام امام حسین کو جو ختم کرنا چاہتے ہیں وہ حقیقت میں ان کا نام نہیں ہے۔ آپ نے ایک اور شخص کا نام بھی سنا ہوگا جس نے کہا تھا کہ میں اذان میں جب تک محمد رسول اللہ ختم نہیں کروا لیتا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ آپ اس وقت شاہ صاحب موجود ہیں کربلا میں،
اور آپ سے سب سے پہلے تو التماس ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے. وہ اکثر ہم کہتے ہیں نا التماس سے دعا، تو اس وقت جو التماس سے دعا ہے میں اپنے زبان سے نہیں اپنے دل کی اتھر گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں. آپ پہلے تو یہ فرمائیے کہ آپ اس وقت کس جگہ پر ہیں کربلا میں؟ میں مولا عباس علیہ السلام کے حرم کے بالکل اندر ہوں اور بین الحرمین کی طرف رخ کر کے جو ہے نا کھڑا ہوا ہوں اور نائب الزیارہ ہوں. آپ سب کی طرف سے میرے سامنے مولا حسین علیہ السلام کا حرم ہے اور میری دائیں طرف جو ہے وہ مولا عباس علیہ السلام کا حرم ہے. اللہ رب العزت آپ سب کو بار بار معرفت کے ساتھ ان مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں انہی کے در سے متمسک رہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین ثم آمین. الہی آمین الہی آمین. شاہ صاحب کل پانی بند ہو گیا تھا، کل 7 محرم تھی. ہم اس کو یاد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ مشکیزہ عباس جو ہے وہ ہماری نظروں سے جب گزرتا ہے تو عباس کے کٹے بازو ہمیں بعد میں یاد آتے ہیں، مشکیزے میں لگا تیر جو ہے وہ پہلے نظر آتا ہے. اس وقت کچھ فرمائیے گا، چہرہ رخ کر لیجئے مولا عباس کی طرف، اور جو مولا نے خدمت کی، جو وفا کی، اس پہ مجھے کوئی 2 جملے فرمائیے. بلال بھائی، جہاں تک حضرت عباس علیہ السلام کی وفا کا تعلق ہے، ان کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے. اور جب ہم ان کی زیارت پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو سب سے پہلے جو الفاظ لکھے ہوئے ملتے ہیں، السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین ولحسن والحسین علیہم السلام. یعنی اے عبد صالح، آپ پر ہمارا سلام ہو جو کہ اللہ کے مطیع تھے، اللہ کے رسول کے مطیع تھے، امیر المومنین اور حسن و حسین علیہ السلام کے مطیع تھے. اگر ہم اس تناظر میں دیکھیں تو اب یہ دیکھیں کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے اپنے بھائی عقیل سے پوچھ کر بنی کلاب میں شادی اس لیے کی تھی کہ ایک بہادر بیٹا پیدا ہو جو کہ حسین علیہ السلام کے کام آئے کربلا میں. تو حضرت عباس علیہ السلام ایسے بہادر ہے کہ ان کی طبیعت میں جنگجوانہ طبیعت ہے، یعنی ان کی نیچر بینگ واریر ہے. تو یہاں پر ان کی وفا یہ ہے کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام بحیثیت کمانڈر ان چیف ان سے کہتے ہیں عمر ابن سعد کے کہنے پر کہ یہاں سے خیمے ہٹا لو، اب کتنا مشکل ہے کہ جنگجو کے لیے اس طرح کا حکم ماننا. وہ زمین کے جو لے کر خود مولا حسین نے ہبہ کر دیا بنی اسد کو، اور یہاں پر آ کر خود پہلے سے اصولاً جب آ کر بیٹھ جاتے ہیں، جو جس کا قبضہ ہوتا ہے وہ جگہ اسی کی ہوتی ہے. تو دریا کنارے ان کے خیمے لگے ہوئے ہیں. لیکن یہاں پر مولا عباس علیہ السلام کی وفا، اور وہ چونکہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کے امام کون ہے اور ان کا فرمان میرے لیے حجت ہے، تو اپنی طبیعت کو کنٹرول کرتے ہوئے اور اس جنگ کی خواہش کے باوجود سرنڈر کر جانا ان کا، اور اپنی طبیعت کے خلاف امام حسین علیہ السلام کے حکم پر خیموں کو ہٹا دینا، اور اس کے بعد جب پانی لینے کے لیے بھی جانا تو وہاں پر جنگ نہ کرنا. بلکہ یہاں پر مصیبت تو یہی ہے کہ جب بازو قلم ہو گئے اور مولا عباس علیہ السلام نے مشکیزہ اپنی گردن میں لیا ہے، اپنے دانتوں میں لیا ہے، تو جب تک وہ مشکیزہ تھا عباس کی آس زندہ تھی. لیکن جو ہی مشکیزے پر تیر لگا ہے اور جب پانی گرا ہے تو اس وقت حضرت عباس کی آس بھی ٹوٹ گئی ہے، اور پھر جب سر پہ گرد لگا ہے تو زمین پر گرے ہیں اور وہ بھی منہ کے بل زمین پر آئے ہیں. تو مولا حضرت عباس علیہ السلام جو ان کا مقصد تھا وہ یقیناً اطاعت تھی، اور آج ان کا جو ہمارے لیے رول ماڈل ہونا ہے اس میں بھی وہی ہے کہ اطاعت اللہ، اللہ کے رسول. یعنی دوسرے معنی میں یوں سمجھ لیجئے کہ آج اگر میں عشق کے حضرت عباس علیہ السلام کی بات کروں اور وہ بھی معرفت کی بنیاد پر، تو پھر یہ ہوگی کہ میں اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کی باؤنڈری میں رکھوں گا تو یہ وفا ہوگی. میں اپنے آپ کو رسول خدا کے احکامات کی باؤنڈری میں رکھوں گا تو یہ وفا ہوگی. بے شک اگر میں زمانے کے امام کے سامنے سرنڈر کروں گا اور اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے، یعنی طبیعت میری جو بھی ہو، میرا دل جو بھی چاہتا ہو، تو یہاں پر سپرسیڈ کیا کرے گا؟ حکم امام. یہاں پر یہ نہیں کہ میرا دل کیا چاہتا ہے. یہ جو آج کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ جو ہے نا وہ میرا فلانا اور میری مرضی کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی پیغام ہے کہ یہاں پر حضرت عباس علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں جو دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو قول امام ہے وہی حکم ہے. آپ میرے ساتھ رہیے گا. تقریباً اس طرف توجہ دلواتا ہوں. بنارس یہ شہر ہے ہندوستان کا، وہاں کا تعزیہ جو وہ جلوس جو تھا وہ محرم کا نکل رہا تھا، تو وہاں پہ خواتین جو تھیں ان میں ہندو خواتین بھی تھیں، اور ان ہندو خواتین نے یہ پوچھا سب سے، کتنی بات ہے، آپ کی بچی ہے اس لیے میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں بات. انہوں نے کہا کہ کب جلوس گزرے گا؟ تو انہوں نے کہا آپ کو اس سے کیا؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس دن امام کے بچے جو تھے وہ بھوکے بھی تھے اور پیاسے بھی تھے. ہم اپنے بچوں کو بھوکا بھی رکھتے ہیں اور پیاسا بھی رکھتے ہیں جب تک تازیوں کو دفن نہ کر دیا جائے. یہ وفا جو ہے یہ غیر مسلمان میں بھی ہے، لیکن وہ وفا جو صحابہ امام میں ہے
ان اصحاب پہ ذرا تھوڑی سی گفتگو فرمائیے. بے شک جو ابھی قبلہ نے بات کی، میں اس بات کے اندر ایک چھوٹی سی بات کو اور اضافہ کروں گا کہ امام علی مقام امام غازی عباس کی جب ہم زیارت کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین. حسین کون ہے عباس کے لیے؟ حسین بھائی ہیں، لیکن بھائی کی بھی اطاعت، کیونکہ بھائی نہیں ہے، حقیقت میں امام ہے. تو امام جو ہوگا چاہے وہ بھائی کے مقام پر کیوں نہ ہو، حسب و نسب دونوں کا بظاہر برابر ہے. اور یہ بھی حسین و جمیل ہے تو یہ بھی کم نہیں ہے، قمر بنی ہاشم ہے. وہ اگر شجاع ہیں، حیدر کرار کے فرزند ہیں، تو یہ بھی علی مرتضیٰ کے فرزند ہیں. لیکن چونکہ جانتے تھے کہ حسین امام ہے، اس لیے امام کے سامنے جھک جاؤں گا تو پھر پروردگار مجھے وہی مقام دے گا جو آج کربلا میں نظر آتا ہے کہ جس شان کے ساتھ مولا حسین کا روزہ ہے اسی شان کے ساتھ مولا غازی عباس کا روزہ بھی ہے. تو جہاں تک اصحاب کا تعلق ہے، شب عاشور اصحاب موجود ہیں اور امام علی مقام چراغ کو گل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں جانا ہے چلے جاؤ. دنیا جہاں میں بہت سے لوگ آئے، بہت سے نیک افراد آئے، ان کے بہت سے حواری بنے، بہت سے اصحاب بنے، لیکن وہ کہتے تھے کہ آؤ ہمارا ساتھ دو، تو آتے نہیں تھے. یہ وہ ہیں کہ جن کو کہتے ہیں جاؤ اور وہ جاتے نہیں ہیں. اور پھر جب چراغ کو دوبارہ سے جلایا گیا تو جوابات کیسے آئے؟ کہنے لگے کہ امام علی مقام ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ اس لیے ہیں کیونکہ آپ سے بہتر ہو کوئی جگہ نہیں ہے، کہاں جائیں آپ کے علاوہ. اور پھر کسی نے کہا کہ امام علی مقام آپ ایک جان کی بات کرتے ہیں، خدا نے اگر 70 جانیں بھی ہمیں دی ہوتی ہے تو ہر جان آپ پر ہی قربان کرتے ہیں. اور ارباب مقاتل یہ بھی کہتے ہیں کہ حبیب ابن مظاہر جو صحابی رسول بھی ہیں اور امام حسین کے بچپن کے ساتھی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، تو انہوں نے یہ انداز اختیار کیا ہوگا، کہا ہوگا کہ کل اگر قیامت میں آپ کی والدہ نے مجھ سے سوال کر دیا تو دوست تھا حسین کا، تو کہاں چلا گیا، تو میں کیا آپ کی ماں کو جواب دوں گا. تو یہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ یہ اصحاب وہ ہیں کہ جو بہت ہی اعلیٰ کیٹیگری کے لوگ ہیں، اور انہی میں سے جو جناب حبیب کا میں نے ذکر کیا ہے وہ پہلے سے ساتھ نہیں ہیں، نہ مدینہ خط لکھا ہے. تو کچھ افراد کو جو بلایا ہے جیسے حر ابن یزید جوفی نے جواب دیا وہ الگ جواب ہے، حبیب ابن مظاہر کا انداز الگ ہے، اور اسی طرح سے عمر سعد کو بھی عاشور تک دعوت دیتے رہے تو آ جا. حضرت حبیب بن مظاہر کی بیوی کا بھی بڑا کردار ہے، بالکل بے شک، وہ جو اس کو شرم دلا رہی ہے، بالکل کہیں مجھے شرمندہ نہ کر دینا. بالکل. اور دوسری طرف سے حبیب بن مظاہر چونکہ کوفی کے حالات ایسے ہیں اس لیے چیک کرنا چاہتے ہیں کہ کہیں یہ بھی تبدیل تو نہیں ہو گئی ہے. ہائے 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 ہائے، یہ خوف ہے. اس لیے کہا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ جاؤں حسین کی مدد کو یا نہ جاؤں. کہا کہ فرزند زہرا تجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے اور سوچ رہا ہے اگر تو نہیں جا سکتا تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، یہ زیورات میرے تو پہن لے، تلوار اپنی مجھے دے دے. تو پھر جب جذبہ زوجہ کو دیکھا تو پھر کہا کہ اب میں جانے کے لیے تیار ہوں، میں مطمئن ہوں. لیکن فرق ہے کہ حبیب اپنی زوجہ کو چھوڑ کر گئے ہیں، اپنے بچوں کو چھوڑ کر گئے. حسین اپنے بچوں کے ساتھ گئے. کیا بات. حسین اپنی زوجہ کے ساتھ گئے ہیں، حسین اپنے گھر والوں. حبیب اپنے مظاہر شہید ضرور ہوئے ہیں لیکن ان کے گھر والوں کی عصمت دری نہیں کی گئی ہے. اور مولا امام حسین علیہ السلام کے بچوں کے ساتھ جو ستم کیا گیا ہے وہ کسی اور کے بچوں کے ساتھ. میں اس ستم پہ واپس آ کے بات کروں گا کہ ستم کیا گیا اور ستم کیوں کیا گیا، واپس آتے وقت پڑیں گے. میرا ویر حسین سلام ہوئی، تیری بہن دی شام تیاری ہے. میرا ویر حسین سلام ہوئی، تیری بہن دی شام تیاری ہے. تیرا پتر سجاد نہیں ٹر سکدا، تیرا پتر سجاد نہیں ٹر سکدا. آکھے زینب درداں ماری ہے. میرا ویر حسین سلام ہوئی. سجاد آکھے پھپھی
سامنے آپ پھر دائے جن سانگ اکبر نو ماریے میرا ویر حسین سلام ہوئی جدو تریا قافلہ ظالماں نے اونٹاں نو چابک مار دتے کچھ بچڑے اونٹاں تو ڈگ پے پر سفر سادات دا جاری ہے میرا ویر حسین سلام ہوئی تیری بہن دی شام تیاری ہے تیرا پتر سجاد نہیں ٹر سکدا آکھے زینب درداں ماری ہے میرا ویر حسین سلام ہوئی میرے ویر نو باغی نہ آکھو اے ویکھو پتر رسول دائے میرے ویر نو باغی نہ آکھو اے ویکھو پتر رسول دائے نہ تک قرآن ویکھو دی نہ تک قرآن ویکھو دی نیزے تے تلاوت جاری ہے میرا ویر حسین سلام بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں۔ علامہ ظہیر صاحب بہت سی چیزیں جو ہے نا علامہ ظہیر صاحب حضور یہی سوال آپ سے بھی لے کر آؤں گا۔ علامہ صاحب بہت سے ایسی روایتیں ہوتی ہیں جن کو کہ ہم نسبت کی وجہ سے قائم کر لیتے ہیں، محبت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے، بہت سی نسبتوں کو تو میں خیر بہرحال ایمان کا حصہ بھی سمجھتا ہوں۔ میری بات رہنے دیجئے، ایک ساتھی تھے تو وہ اپنے ان 10 دنوں کے اندر نا شاہ صاحب وہ اپنے گھر میں کبھی بھی نا مچھلی وغیرہ نہیں پکاتے تھے۔ تو تھے وہ کشمیر کے رہنے والے، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ حضور آپ مچھلی نہیں پکاتے ان دنوں میں، یہ کوئی شرعی معاملہ ہے، کوئی شرعی بات ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، شریعت کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن جب بھی ہم مچھلی کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں امام کا وہ جملہ آتا ہے، مولا کہتے ہیں کہ میرے بچے کی پیاس کو دیکھتے نہیں، اس طرح اپنا منہ کھولتا ہے جس طرح کہ مچھلی پانی سے باہر نکل کے اپنے لبوں کو کھولتی ہے اور پانی مانگتی ہے۔ تو بس اس نسبت سے ہم نے بھی چھوڑ دیا کہ ہم نے بھی مچھلی کھانی جو ہے وہ چھوڑ دی۔ نسبت ہے، محبت ہے، تعلق ہے۔ حضور جب بچے جوان ہو جائیں تو بڑی محبت ہوتی ہے، 18 سال کا بچہ جو ہے وہ آپ کا بازو اور آپ کا کندھا ہوتا ہے، لیکن جو محبت آپ کی اپنے 6 ماہ کے بچے سے ہوتی ہے اس کا بھی اندازہ جو ہے وہ ماں اور باپ کے سوا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ بچوں کا جو کردار ہے شاہ صاحب، اور بچوں کی جو آمد ہے کربلا میں، اور ان کا جو کردار اور ان کا جو پیغام ہے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے۔ بلال بھائی، میں سب سے پہلے تو آپ نے جس طرف اشارہ کیا ہے نا، ٹریڈیشنز، روایات اور یہ جو ہمارے یہاں رسومات جس کو کہہ سکتے ہیں، تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر کلچر کے اوپر۔ جو ڈیفینیٹلی جہاں تک یہ روایت کا تعلق ہے وہ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض چیزیں بعض معاشروں میں لگژری سمجھی جاتی ہیں، اور یہاں پر تاکید یہ ہے کہ جب محرم آئے تو اس میں سوگ منائیں، یعنی جو ہے نا وہ من بقا وب کی تباہ کی، روئیں یا رلائیں یا رونے جیسی صورت بنا لیں، تو غم جو ہے نا وہ طاری ہونا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کے توسط سے یہ ضرور پیغام دینا چاہوں گا کہ عزاداری ہدف نہیں ہے،
عزاداری وسیلہ ہے. ہدف جو ہے وہ حتیٰ امام حسین علیہ السلام بھی نہیں ہے، بلکہ الٹیمیٹلی جو ہے نا ہدف اللہ رب العزت کا لکھا ہے. تو وسیلہ جو ہوتا ہے اس کو ہم نے زمانے کے ساتھ ساتھ افیکٹولی یوز کرنا ہوتا ہے. اس کی مثال میں اس طرح سے دوں گا کہ کسی زمانے میں ہم نوکیا کا فون استعمال کیا کرتے تھے، وہ مواصلات کا بہترین وسیلہ تھا. لیکن آج ہم جو ہے نا آئی فون 12 استعمال کرتے ہیں، 13 آ جائے گا تو سب سے پہلے ہم خریدیں گے. تو اسی طریقے سے جو عزاداری ہے وہ بھی وسیلہ ہے. تو زمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس وسیلے کی افیکٹونیس کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے بھی چلنا ہے. تو ہم نے اسٹک نہیں ہو جانا. مطلب اگر کسی زمانے میں نوکیا بڑا اچھا چلتا تھا تو آج میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے نوکیا ہی چاہیے اس لیے کہ 20 سال پہلے بہت اچھا چلتا تھا. وہ 20 سال پہلے اچھا چلتا تھا. اب اس کو جو ہے نا وہ اس مقصد کے حصول کے لیے، ہدف تک پہنچنے کے لیے اس وسیلے کا استعمال ڈفرنٹ طریقے سے کرنا ہوگا. تو اس لیے جو ہے نا ہر معاشرے کے مطابق، ہر علاقے کے مطابق، ہر کلچر کے مطابق دیکھنا ہوگا کہ وہاں پر سوگ کے علائم کیا ہیں، وہاں پر سوگ کی نشانیاں کیا ہیں، وہاں پر یہ جو فیلنگ آف سوگ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپ ہوگی ہے. نمبر 2 جہاں تک بات ہے بچوں کی، دیکھیے کربلا ایک کمپلیٹ پکچر کا نام ہے. یعنی کربلا کے جو اسباب ماندگاری ہے اس میں ایک عنصر یہ بھی تھا کہ جو امام حسین علیہ السلام اصحاب کو لا کر یہاں پر کربلا میں آئے تھے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ یہ دیکھیں کہ وہ ایسے ستارے تھے کہ جب امام حسین علیہ السلام کے نور کا سورج طلوع ہوا ہے تو جیسے سورج کی روشنی میں ستارے غائب ہو جاتے ہیں اور بالکل نظر نہیں آتے، حالانکہ ان کا وجود ہوتا ہے. یہ بھی وہ ستارے سے بچوں سے لے کر بڑوں تک کہ جو آئے تھے اس مشن کے لیے اپنے وجود کو قربان کرنے کے لیے. کیا خوبصورت بات کی. شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے کہ میں چھوٹے سے وقفے پہ جاؤں گا، لیکن واپس جب آؤں گا تو پھر عرض آپ سے کروں گا کہ یہ جو بات ہے کہ جو غم ہے یہ آپ کا ہدف نہیں ہے. ہدف جو ہے وہ وسیلہ بنتا ہے اللہ اور رسول کی محبت کا. واپس آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محرم کے بہت سے واقعات ہیں، بہت سی ایسے سبق ہیں. مثال کے طور پہ حر کا جو واپس آنا ہے یہ بہت بڑا سبق ہے. بہن بھائی کی محبت جو ہے یہ بہت بڑا سبق ہے. بھائی بھائی کی جو محبت ہے اور پھر عقیدت ہے یہ بہت بڑا سبق ہے. لیکن تمام سبقوں کو ایک طرف رکھ کے کہ بھائی وہ جو محبت ہے ایک باپ کی اپنے جوان اولاد کے لیے، اور جو جوان اولاد کا کردار ہے اور جو ماں اس کو تیار کرتی ہے، اس ماں کا جو حوصلہ ہے، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ہم پہلے عمومی مثال دیں کہ اگر ان حالات کے اندر ماں اپنے بچے کو بیچتی ہے اور رات کا وقت ہے اور کسی ایسی جگہ پر بھیجا ہے کہ جہاں پر حالات خراب بھی ہیں تو ماں بار بار فون کر کے پوچھتی ہے اپنی خیریت سے آگاہ کرتے رہنا، بتاتے رہنا فلاں جگہ نہیں چلے جانا فلاں جگہ، اور بار بار فون کر کے مجھے بتاتے رہنا. اور یہاں پر ماؤں کا انداز یہ ہے کہ جب زندہ حالت میں دیکھا تو سوال کیا اب تک زندہ ہو؟ فلاں کا لاشا آ گیا، فلاں کا آ گیا، کیا تمہیں مجھے شرمندہ کروانا ہے فاطمہ زہرا کے سامنے؟ جاؤ جلدی سے اپنے آپ کو قربان کرو. تو کس حوصلے کے ساتھ بھیج رہے ہیں خدا بہتر جانتا ہے. اور حضرت علی اکبر علیہ السلام ہو کہ جن کو اس حوصلے کے ساتھ بھیجا ہے، چونکہ امام حسین نے وہ کردار بھی پیش کیا تھا، تھے تو خاندان رسالت سے نا، رسول اکرم کا یہ کردار ہے، وہی کردار مولا حسین کا نظر آتا ہے کہ جب جناب حر کے بیٹے گئے تھے اور وہ زمین کربلا پر آئے تو وہ لاشے پر پہنچے تو صحیح، لیکن دیکھا کہ فرزند زہرا پہلے حاضر ہے اور ان کے بیٹے کا سر امام حسین کے دوش ان کے زانو مبارک پر موجود ہے. اور پھر جب جناب حر نے کہا کہ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے تاخیر ہو گئی، تو کہا تجھے معلوم نہیں تو بوڑھا ہے، یہ جوان ہے، کبھی بوڑھا جوان کا لاشا نہیں اٹھایا کرتا. جناب حر نے تو سنا ہوگا کہ یہ آداب رسول ہے، لیکن میں کہوں گا اے جناب حر جب آپ موجود نہیں ہوں گے اس وقت علی اکبر بھی گریں گے، اس وقت کون ہوگا جو حسین مظلوم کا ساتھ دے گا؟ تو روایت کے اندر ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ حسین مظلوم کا ساتھ دینے کے لیے ایک آیا، کون آیا؟ وہ حسین کی بہن زینب کبریٰ آئی. وہ شہزادی نکلی باہر، اور وہ شہزادی باہر نکلی جو اپنے اون محمد کے لیے باہر نہیں نکلی تھی، اپنے اون محمد کے لیے نہیں نکلی تھی باہر، لیکن حسین کی اکبر کے لیے باہر آ گئے اور کہا کہ میں آپ علی اکبر کو اٹھاؤں گی. اور اس وقت پھر امام حسین نے فرمایا کہ تم اپنے خیمے میں واپس چلے جاؤ. تو اس وقت تو بھیج دیا خیمے میں، لیکن اس وقت کیا ہوگا جب آپ بھی موجود نہ ہوں گے تو خیمے میں خیمے میں آگ لگائی جائے گی. تو یہ جو مائیں ہیں انہوں نے بہت بڑا کردار پیش کیا ہے. اسی طریقے سے ایک عابس بن شبیب شاکری کی والدہ بھی ہیں
جب ظالموں نے ان کا سر تن سے جدا کیا تو سر پھینکا خیموں کی طرف, اور ان کی والدہ بوڑھی ماں تھی, زندہ تھی. اس نے سر کو اٹھایا, چوما, اور چومنے کے بعد پھر دوبارہ سے واپس کر دیا, اور یہ کہہ کر واپس کیا کہ جو ہم صدقہ دے دیتے واپس نہیں, ہم نے دے دیا, قربان کر دیا. حضرت امام علی مقام ہوں یا خود شہزادی زینب کبریٰ سلام علیہ ہوں, شہزادی زینب کبریٰ کے لیے تو یہ لفظ استعمال ہو ام المصائب ہے, وہ ام المصائب ہے. حسین بھی دے دیا, عباس بھی دے دیا, اپنے جوانوں کو دے دیا, سر کی چادر دے دی, مکہ دے دیا, مدینہ دے دیا. لیکن خاص بات جو بچوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پھر اپنے بچوں کو کبھی یاد نہیں کیا, دے دیا یاد نہیں کیا. شام میں کٹے ہوئے سر جب واپس لائے گئے, جب آزادی کا وقت آیا تو 2 سر آئے, کہا کہ ان کی کیا مادر گرامی زندہ نہیں ہے؟ تو جناب فضا کھڑی ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ ہیں ان کی مادر گرامی زینب کبریٰ, لیکن یہ اپنے حسین کا غم منائے, یہ اپنے عباس کا غم منائے, یا انہوں محمد کا غم منائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب انسان اپنے گھر کے اندر پہنچتا ہے اور خالی کمروں کو دیکھتا ہے, ان کے بستروں کو دیکھتا ہے, یاد آتی ہے, اور اس وقت یاد آتی ہے جب کوئی ہمارا بچہ سفر پر چلا جائے, یقین ہو کہ واپس آنے والا ہے, تو خالی کمروں کو دیکھ کر انسان کا دل مچل جاتا ہے کہ کب بچہ آئے گا, یہ کمرہ بھرے گا. یہ بچے تو اب ایسے گئے ہیں جو واپس آنے والے نہیں ہیں. اس لیے اس موقع پر بی بی نے فرمایا تھا, یا اون محمد, تمہاری ماں تم سے راضی ہو گئی. یہ جو الفاظ ہیں شہزادی زینب کبریٰ کے, وہ انسان کے کلیجے کو پھاڑ دیتے ہیں. ماں راضی ہو گئی. شاہ صاحب دعا فرمائیے. بس شہزادی ام المصائب کا ذکر کیا گیا ہے. پروردگار اس بی بی کا واسطہ ہے, جہاں جہاں مومنین, جہاں جہاں مسلمان پریشانیوں کے اندر ہیں, مشکلات کے اندر ہیں, اس بی بی کے صدقے میں ان کی مشکلات کو دور فرما. اگر یہ مشکلات راہ حق میں آئی ہیں, راہ اسلام میں آئی ہیں, تو انہی مشکلات پر صبر کرنے کی, شکر کرنے کی توفیق عطا فرما. شش ماہ حضرت علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ ہے, جو باب الحوائج کہلا ہیں, ان کے واسطے سے حاجتیں قبول ہوتی ہیں. ان کا واسطہ ہے ہماری جو شرعی حاجات ہیں, پروردگار انہیں قبول فرما. حضرت غازی عباس کا واسطہ ہے, حضرت علی اکبر کا واسطہ ہے, جو ہمارے جوان ہیں, پروردگارہ انہیں جوانی حضرت علی اکبر جیسی نصیب فرما. جو ہمارے کے لیے خاص طور پہ دعا فرمائیے. جو ہمارے بوڑھے ہیں انہیں حضرت حبیب ابن مظاہر کا جذبہ نصیب فرما. ملک پاکستان کو اسی ذکر کے توسط سے سلامتی اور استحکام عطا فرما. جو جو یہاں پر رہائش پذیر ہیں, پروردگار ان تمام کی جان, مال, عزت و آبرو کی حفاظت فرما. ملک پاکستان کو تا قیامت سالم رہنے کی اور اس کے شہریوں کو سالم رہنے کی توفیق عطا فرما. امن و امان کا گہوارہ بنا دے. ہمارے جو ہمسائے ممالک ہیں وہاں پر بھی امن و امان قائم فرما. اور جہاں جہاں عالم بشریت ہے, بالخصوص ابھی جو کرونا وائرس کا سلسلہ چل رہا ہے, اس مرض کو عالم بشریت سے دور فرما. جو مریض ہو گئے ہیں, بیمار ہو گئے ہیں, بیماری سید سجاد کا واسطہ, انہیں شفاء کامل اور عاجلہ نصیب فرما. اور ہم سب کو زمانے کے حسین کی نصرت کرنے کی توفیق عطا فرما, اور زمانے کے یزید سے بیداری کی توفیق عطا فرما. آمین ثم آمین یا رب العالمین. لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے, لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے, تے کتے ہوش بیمار نو آوے نا, زینب تو لے عابد نو کتے وچ خیمے سڑ جاوے نا. لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے, کر ظلم شمر بدکار گیا, میرے منہ تے تماچے مار گیا. کر ظلم شمر بدکار گیا, میرے منہ تے تماچے مار گیا. میں وین کراں چھڑکدا سی اونوں ترس, یتیم تے آوے نا. لٹ پہ گئی
سڑ گئے خیمے شہزادی ہے کونین دیے ادا جرم بہن حسین دیے مر گئے نے کیویں مصیب صداوے نا لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے زینب تو لے عابد نو کتے وچ خیمے سڑ جاوے نا لٹ پہ گئی سڑ گئے خیمے کر ظلم شمر بدکار گیا میرے منہ تے تماچے مار گیا